نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اپنا لیسن جو سورہ کہف کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ لاسٹ جو آیات تھی ہم نے اس میں کافی ساری چیزیں دیکھی تھیں جو کہ اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے لیسن بھی تھا۔ تو آج جو ہے بہت ہی پیارا ٹاپک جو موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ رحم اللہ کا جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے نوجوان سے یا اپنے ساتھی سے، لا نہیں ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا۔ تو یاد کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے یا اپنے غلام سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا، میں سٹاپ نہیں کروں گا جب تک کہ میں دو دریاؤں جہاں پر جو دو دریا ملتے ہیں وہاں تک نہ پہنچ جاؤں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کے اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا بات کروں گی کہ ہوا کچھ یوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرتے تھے۔ ان کی بہت سارے واقعات جو ہے ہمیں ملتے ہیں کہ کوئی بھی میسج کوئی بھی بات ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ جو تھی وہ بات کرتے تھے۔ شروع سے قرآن پاک سے موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھتے ہیں کہ ذکر بہت زیادہ ہے۔ فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے بہت زیادہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم دیا تھا۔ تو ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے، یعنی کہ علم آپ سے زیادہ بھی کسی کے پاس ہے؟ تو بس ان سے تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی کہ میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی کہ ان کے اس وقت یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی کسی تکبر کی وجہ سے کہا تھا۔ ان کو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دیا ہوا تو مجھے تو سراؤنڈنگ کی کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جو مجھ سے زیادہ علم والا ہو۔ تو اتنی ہی بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا ان سے کہ نہیں موسیٰ، آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے۔ اب آپ کا کرنا یہ کہ آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ تو پھر بس موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر جو تھا پھر ان کو ڈھونڈنے کے لیے شروع ہوا، جو کہ ہم ابھی ٹاپک انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ تو اس میں ہمیں اس بات میں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ جب بھی یعنی کہ انسان بے شک کہیں بھی پہنچ جائے، چاہے وہ دنیا کا علم ہے چاہے وہ دین کا علم ہے، کبھی بھی انسان یہ نہ کہے کہ میں بہت جانتا ہوں یا مجھے بڑا پتہ چل گیا ہے یا مجھے جاننے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ چاہے وہ دنیا کا کوئی کام ہے، چاہے وہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی کوکنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ قرآن پاک کا علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے آپ دے رہے ہیں، چاہے آپ اسکول میں ٹیچنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی۔ کیوں ایسا؟ اس کے دو نقصان ہیں۔ ایک تو آپ نے بڑا سمجھ لیا، آپ نے آپ کو پرفیکٹ سمجھ لیا، ایک تو نقصان یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری چیز کا نقصان آپ کو اپنی ذات کے لیے کیا ہوا کہ آپ کی جو سیکھنے کی ایک خواہش تھی، ایک انرجی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی تھی، وہ سٹاپ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ ٹھان لی کہ آپ کو پتہ نف لگ گیا، تو پھر آپ آگے جو اوپر سیڑھی جاتی ہے نا اس پر جانے کی خواہش نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس واقعے سے سب سے پہلے جو بات ہم نے اپنے پلے باندھنی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی سٹاپ نہیں ہے، آلویز سیکھتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو وہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سفر اپنا شروع کر دیا۔ تو وہ اب باتیں کر رہے ہیں کہ تھک تو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اس وقت تک چلنا ہے جب تک یعنی کہ جو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھیں۔
پھر کیا ہوا؟ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذا سبیلہ فی البحر سربا۔ تو پھر جب وہ دونوں جہاں پر یعنی کہ دریا ملتے تھے وہاں پر پہنچے تو دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں۔ تو ان وقتوں میں ہوتا یہ تھا کہ جیسے آج ہمیں سہولت ہے کہ جگہ جگہ ہمیں فوڈ دستیاب ہے، چاہے چھوٹے لیول پر یا اگر کوئی زیادہ اچھا ریسٹورینٹ نہیں بھی ہے تو لیکن کھانا جو ہے وہ مل ہی جاتا ہے نا۔ لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مسافر جو ہوتے تھے وہ اپنا جو کھانے پینے کا زندہ رہنے کے لیے چیزیں جو ہوتی تھی وہ ساتھ ہی لے کے چلتے تھے کہ جہاں بھوک لگے گی پھر ہم ان کو استعمال کر لیں گے۔ کھجوریں ہو گئیں، پھر اسی طرح فش ہو گئی، جو چیزیں یعنی کہ خراب نہیں ہوتی۔ تو ہوا کچھ یوں، وہ دونوں جب وہاں پر پہنچ گئے یعنی کہ اس مقام پر پہنچ گئے تو مچھلی جو تھی وہ نکل کے دریا میں چلی گئی۔ تو جو ان کا غلام تھا، جو ان کا یعنی کہ ورکر تھا، اس کو یہ بات بھول گئی، یعنی کہ دونوں بھول گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، تو بنا لیا مچھلی نے کیا ہوا؟ اپنا راستہ بنا لیا، یعنی کہ وہ دوسری طرف جو بھی ان کا دھیان ہوا تو مچھلی نے اپنا راستہ جو تھا وہ دریا میں بنا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ پھر پس جب وہاں سے آگے بڑھ گئے یعنی کہ اس حصے سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے اس جوان سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا کھانا جو صبح کا ہے وہ لے آؤ، بے شک ہمیں برداشت بہت زیادہ کرنی پڑی سفر میں، اس سفر میں مشقت۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کافی ہم تھک گئے ہیں تو ایسا کرو کہ کھانا جو ہمارا ہے نا اس کو ہمیں اب دو۔ اب آگے سے جو ورکر ہے، جو ان کا جو ساتھی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ۔ اس ساتھی نے کہا کہ اے کلیم، اے میرے ساتھی، آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم تھوڑا سا یعنی کہ ریسٹ کرنے کے لیے رکے وہاں پر إِلَى الصَّخْرَةِ، اس چٹان کے پاس ٹھہرے، تو میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں بھولا میں سوائے کہ مجھے شیطان نے بلا دیا کہ میں آپ سے اس بارے میں ذکر کروں۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یعنی کہ یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہوا۔ اب وہ اس وقت کا سلسلہ بتا رہا ہے کہ جیسے کہ تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں ہم وہاں پر، ہم نے ریسٹ کی ہے، لیکن کیا ہوا کہ اس دوران جو تھی مچھلی نے میرے ہاتھ سے چلی گئی، اور مجھے جو تھا ساتھ ہی وہ اس چیز کو کلیئر کر رہا ہے کہ میں بھول گیا آپ کو بتانا، اور میرے بھولنے کے پیچھے جو تھا وہ شیطان تھا، اور وہ بڑے ہی عجیب طریقے سے مچھلی جو تھی اپنا راستہ بنا کے چلی گئی۔ آگے سے پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کی ہم جستجو کر رہے تھے پس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔ تو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے تو وہیں پر تو ہم نے جانا تھا، ہمارا اصل مقام تو وہیں تھا، یعنی کہ جس جگہ پر انہوں نے پہنچنا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں سے پیچھے واپس پلٹے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو دونوں نے پایا، انہوں نے ایک ہمارے یعنی کہ بندوں میں سے ایک بندہ جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، اور ہم نے اس کو علم سکھایا تھا اپنے پاس سے۔ تو پھر وہ خضر علیہ السلام جو تھے ان کا اب یہاں پر بات شروع ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جہاں انہوں نے یعنی پہنچنا تھا، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہنچانا تھا، جس بندے کے بارے میں بتایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں پر انہوں نے ان کو پا لیا۔ اب کیا تھا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ملنے کے بعد جس مقصد سے موسیٰ علیہ السلام نے اتنا زیادہ سفر کیا تھا، اب ہم تو دیکھیں جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ لمبا سفر کر کے آئے تھے،
کس طرح کے حال میں تھے، کتنی انہوں نے مشقت برداشت کی تھی، تو وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہا اس بندے کو یعنی کہ خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، یعنی کہ میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ آپ مجھے وہ یعنی کہ رشدگی یا وہ ہدایت دیں یا وہ چیزیں علم سکھائیں مجھے خاص جو کہ آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جس مقصد سے وہ آئے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ مجھے یعنی کہ اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں، کیونکہ میں اس لیے پیچھے میرا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص علم دیا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ آگے سے وہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا، وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کیا ہے کہ صبر نہیں رکھ سکیں گے، یعنی کہ آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ جو میرے سفر میں ہوگا اس دوران آپ اس پر صبر کر سکیں۔ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ بات نہیں تھی کہ وہ کسی تکبر کی وجہ سے یا کہ ان کی کوئی انسلٹ کرنے کے چکر میں یہ بات کر رہے تھے، نہیں، اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اس کے بارے میں تو ان کو تو علم نہیں ہے، تو یہ تو بول اٹھیں گے، ان سے صبر نہیں ہوگا، اس لیے وہ پہلے ہی ان سے جو ہے وہ پرومس لے رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں بڑی ہی رسپیکٹ کے ساتھ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم دے رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جس چیز کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک لیسن ملتا ہے اس آیا سے کہ جیسے کہ سم ٹائم اگر چاہے کوئی بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہم اس سے بہت زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں، اور پھر اس سے اگر ہم اس کو کوئی جاب دیتے ہیں، کوئی کام دیتے ہیں، اگر وہ پرفیکٹ نہیں کرتا ہے، اگر ہماری بیٹی یا کچن میں کام کر رہی ہے تو جو ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا اگر باہر گیا تو باپ نے بھیجا ہے تو وہ اس کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو کہ باپ کے پاس ہے۔ اگر وہ تھوڑی بہت کمی بیشی کرتا بھی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنے لیول کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کام کیا ہے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے۔ تو اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اگر آپ صبر نہ کر سکیں گے، تو اس لیے کہ آپ کو اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ نے کہا کہ مجھے آپ بہت ہی زیادہ صبر والا پائیں گے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا میں آپ کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی، اب خضر آگے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میرا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مجھ سے پرومس یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے سفر کے دوران مجھ سے سوال نہیں کرنا، یعنی کہ کچھ بھی میں کروں نو میٹر، آپ نے اس سے کویسچن نہیں کرنا، چپ چاپ دیکھتے رہنا ہے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، پس وہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں، تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس میں سوراخ کر دیا، آپ تو اس میں جو بیٹھے ہوئے ان کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، یہ تو بڑی ہی تحقیق آپ بڑی ہی برا کام اور بڑا ہی عجیب سا کام آپ نے کیا، یعنی کہ ان کو ایک بڑا پریشانی ہوئی کہ انسان دیکھتا ہے کہ بھئی کشتی میں اتنے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک بندہ بیٹھا ہے، بیٹھتے ساری اس نے کیا کیا؟ اس میں سوراخ کر دیا۔ تو بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جگہ پر صحیح تھے، لیکن آگے سے پھر وہ بات وہی خضر علیہ السلام پھر وہی بات کرتے ہیں قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بولا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا میرے ساتھ. تو انشاءاللہ پھر ہم آگے اسے کنٹینیو کریں گے کیونکہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور پھر ہم آیا نمبر 73 سے آگے انشاءاللہ چلیں گے. تو آج کی بات کو میں یہیں سٹاپ کرتی ہوں. ٹائم کو دیکھا میں نے 15 منٹ آپ لوگوں کے پورے ہو گئے ہیں، کیونکہ 15 منٹ سے زیادہ لمبا میں لیکچر نہیں بنانا چاہتی. تو انتظار کیجئے گا آپ بھی، اس انٹرسٹنگ ٹاپک کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.